اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور کربلا کے اس سانحے نے مومنین کے دلوں میں ایک عجیب سے تحرک کو پیدا کر دیا ہے اور ایک حرارت کو پیدا کر دیا ہے اور محمد و آل محمد کے خاندان کو غمگین کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا، کہ بے شک امام حسین علیہ السلام کی شہادت نے مومنین کے دلوں میں اس حرارت کو پیدا کر دیا ہے کہ جو اب کبھی سرد نہیں ہوگی۔ حرارت زندگی کی علامت ہوتی ہے، جہاں حرارت ہوتی ہے وہاں زندگی ہوتی ہے، اور جہاں سے حرارت ختم ہو جائے وہاں پر موت واقع ہو جاتی ہے۔ پس مومنین کے دلوں کی حیات اور ان کی روح کی حیات کا سبب شہادت امام حسین علیہ السلام ہے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسینہ، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا جملہ ارشاد فرماتے حسین منی، حسین مجھ سے ہے، تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ یہ ایک نانا کی اپنی نواسے سے محبت کا اظہار ہے، لیکن رسول اللہ کا ادامہ دینا اور یہ کہنا حسین منی و انا من الحسین، کہ میں بھی حسین سے ہوں، احب اللہ من احب حسینہ، کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ پس اس اگلے جملے کا کیا مطلب ہے اور اس کی کیا شرح ہے؟ علماء اس بارے میں چند احتمالات کو پیش کرتے ہیں جن کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا احتمال یہ ہے کہ ممکن ہے کہ یہاں پر رسول اللہ کے اگلے جملے سے مراد یہ ہو کہ رسول اللہ کے پاس جو مقام شفاعت اور مقام کبریٰ جو خداوند متعال نے آپ کو دیا کہ جس کی وجہ سے آپ تمام امت کی شفاعت کریں گے، وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ اپنے نواسے کی اس شہادت کے اوپر اور اس عظیم سانحہ کربلا کے اوپر خدا سے راضی رہے۔ ایک اور احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ دین محمد اور شریعت محمدی کا جو تحفظ ہوا وہ خون امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے ہوا۔ قیامت تک جو دین محمدی اور شریعت محمدی باقی ہے وہ خون حسین علیہ السلام کے سبب سے ہے۔ ایک تیسرا احتمال یہ بھی ممکن ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ہی نسل سے باقی 9 ائمہ اس دنیا میں تشریف لائے اور امام حسین علیہ السلام یہ سبب بنے کہ وہ نور محمد کو آگے پیش کر سکیں اور انہی کی نسل سے 9 ائمہ اس دنیا کے اندر تشریف آ سکیں۔ اس کے بعد ایک اور احتمال یہ بھی ممکن ہے، اور یہ احتمال زیادہ قوی ہے، کہ قرآن مجید کی وہ آیت کہ جس کے اندر خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے اس کا فدیہ یعنی جناب اسماعیل کا فدیہ کس کو قرار دیا؟ ذبح عظیم کو قرار دیا، اور اس ذبح عظیم سے کیا مراد ہے؟ شہادت امام حسین علیہ السلام مراد ہے۔ پس اگر اس دن اس فدیہ ذبح عظیم کو نہ قرار دیا جاتا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا میں باقی نہ رہتے، جس کا یہ سبب بنتا کہ ظاہری طور پہ رسول اللہ اس دنیا میں نہ آ سکتے، کیونکہ رسول اللہ جناب اسماعیل کی ہی نسل سے ہیں۔ پس اس کا یہ مطلب ہوا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور آخری احتمال یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی تمام معصومین ایک ہی نور سے ہیں، اور ان کی اصلیت ایک نور ملکوتی ہے، کہ جو احادیث میں من نور واحد کا اشارہ ملتا ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے۔ پس نور رسول اللہ نور حسین ہے اور نور حسین نور رسول اللہ ہے۔ پس حدیث کا یہ مطلب ہوا کہ حسین منی و انا من الحسین، یعنی رسول اللہ امام حسین کے نور سے ہیں اور امام حسین رسول اللہ کے نور سے۔ میں اپنی بات کا اختتام اس شعر پر کرنا چاہتا ہوں کہ جس شعر میں شاعر نے اسی حدیث کو کہ حسین منی و انا من حسین کو اپنے مختصر الفاظ میں اور خوبصورت الفاظ میں تجسم کیا اور اسے مجسم کر کے پیش کیا۔ حسین منی کی توضیح سجدہ احمد، حسین منی کی توضیح سجدہ احمد، ومن حسین کی تفسیر کربلائے حسین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔